बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں یہی ہوا ہے کہ جو سیٹیں جن کے پاس تھی وہ چلی گئی. اس میں اتنا زور یا چور چاہے شور والی تو بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی جیت بھی جاتی تو پھر بھی حکومت شہباز شریف کی رہتی، مریم نواز کی رہتی، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن کیونکہ پچھلے الیکشن میں جن سیٹوں پر زیادہ ووٹ لیے گئے تھے ان میں اس دفعہ ووٹ کم دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور نون لیگ کے ووٹ بڑھ گئے. تو میں یہ کہنے میں یہ حق بھی جانب ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کون سا ایسا کام کیا پنجاب کے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو ووٹ زیادہ دیے اور تحریک انصاف کو کم دیے. تو ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ کو. میں زیبا ناز صاحب کو اپنے پروگرام ویلکم کرتا ہوں. شکریہ. دوسری ہماری مہمان ہیں شائستہ کھوسہ، ایڈوکیٹ ہیں اور سیاسی اور سماجی بہت بڑی لیڈر ہیں. میں کھوسہ صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں جناب سہیل اشاری صاحب، جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے، میں تو اب بھی ان کو پریزیڈنٹ سمجھتا ہوں لیکن یہ کہتے ہیں میں ایکس ہو گیا ہوں. سہیل اشاری صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سر. چوتھے ہمارے مہمان ہیں ظفروال سے، یہ شاعرہ ہے، ادیبہ ہے، اور ان کا نام ہے، دونوں نام ہی بڑے، آصفہ بھی ہیں اور یہ مریم بھی ہیں. میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں سب سے پہلے جناب اشاری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جب سیاسی طور پر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا تو معیشت کہاں سے مضبوط ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں سیاست کا مضبوط ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جمہوری اور پارلیمانی نظام کو چلانا ہے تو پھر ہماری جمہوریت اور پارلیمانی نظام پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، جو کہ اس وقت شاید نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے الیکشن ریفارمز بہت ضروری ہیں کہ الیکشن صاف ستھرے اور اس طرح کے ہوں کہ سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جی الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ عدم استحکام تو سیاسی جب شرط دھاندلی ہوگی، لوگوں کو پتہ ہے ووٹ میں کس کو دے نکلا، تو کیسے لوگ مت؟ دیکھیے، بات میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑے مختلف پرائے میں کر رہے ہیں، میں ذرا تھوڑے مختلف پرائے میں کر رہا ہوں کہ اس جمہوریت کو پنپنے کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کو ایسے ایس او پیز بنانے پڑیں گے. دیکھیے، جب الیکشن اتنا مہنگا ہوگا تو پھر یہ ایلیٹ ہی آئے گی نا. پھر بار بار کہتے ہیں ایلیٹ آتی ہے، پیسے والے آتے ہیں، تو کیوں نہیں الیکشن کو سستا کرتے؟ اس وقت تو میڈیا کا دور ہے، سارے میڈیا پہ آ کے گفتگو کریں. کوئی جلسہ جلوس، بینر شینر کسی کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کو الیکشن ریفارمز لے کے آنے پڑیں گے، پولیٹیکل ریفارمز لے کے آنے پڑیں گے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں جمہوریت لانی پڑے گی. دیکھیے، یہ سمجھیں کہ آپ ایک نئے سرے سے نئی سلیٹ پہ لکھنا شروع کر رہے ہیں. 75 سال آپ کے ضائع ہو چکے ہیں. شائستہ کھوسہ صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے خاندان جن میں سارے وکیل ہیں اور آپ بھی وکیل ہیں، آپ یہ بتائیں یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ضمنی الیکشن آپ کو پتا ہے کہ جو اصل الیکشن تھا وہ تو 8 فیب کو تھا. جو 8 فروری میں دھاندلی ہونی تھی، وہ جو مینڈیٹ کا چوری کرنا تھا وہ کر چکے. اب میٹر نہیں کرتا کہ ضمنی الیکشن میں، یہ تو ہم سب کو جو ہے بظاہر ظاہر تھا اور صاف دکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے دھاندلی سے مینڈیٹ کو چوری کر کے جو انہوں نے 8 فیب اور 9 فیب کو کیا اور ان کی حکومت بنائی، تو پھر اس کے بعد تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے کہ ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ سیٹیں ہمیں دی جاتی. وہ ضمنی الیکشن میں تو سیٹیں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی مشینری ہوتی ہے، وہ اپنی مشینری کا استعمال کرتا ہے. جب وہ حمزہ شمار جب وزیر اعلیٰ تھے تو پی ٹی آئی جیتی تھی ساری سیٹیں، جی بالکل. لیکن دیکھیے، تب سینیریو سر میں آپ کو عرض کروں وہ ڈیفرنٹ تھا. اب والا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. تب نو کانفیڈنس کے بعد چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. اب جو ہے ایک جنرل الیکشن کے بعد چیزیں ہیں. اب انہوں نے جو کرنے والے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے یہ بظاہر ایک آپ کو میسج دینے کی کوشش کی ہے
کہ جی جو آپ 8 فیب کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں. دیکھیے ابھی بھی جو لوگ ہیں اور یہ ان کو ایک جیسے پیچھے سے ایک سپورٹ دینے والا کام ہوتا ہے, ایک سپورٹ دی ہے اور وہ سپورٹ دے کے یہ ظاہر کیا ہے اور عوام کو بتانے کی کوشش کی ہے اور ایک پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی دیکھیے عوام جو ہے وہ عوام نون کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, جبکہ حقیقت میں گراؤنڈ پہ یہ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ہم شائستہ زیبا ناز اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے مونسلائی کے کمپین کر رہی تھی. ہم ان سے پوچھتے ہیں جی کیا ہوا جی؟ احسان صاحب شکریہ آپ کا. 21 اپریل کو جو ہونے والا ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں نے بالکل اپنا کردار 8 فروری والا ادا کیا اور جوک در جوک پولنگ سٹیشنوں میں پہنچ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. لیکن بات پھر وہی حکمرانوں نے, الیکشن کمیشن نے بھی وہی کردار 8 فروری والا استعمال کیا. جس طریقے سے رزلٹ انہوں نے بنائے تھے بالکل اسی طرح ہی اس سے بڑھ کے انہوں نے اس میں کام کیا. وجہ یہ ہوئی کہ فارم 45 جو الیکشن لڑنے کے بعد گنتی کے بعد بھرا جاتا ہے, انہوں نے صبح ہی جا کے پولنگ ایجنٹوں سے سنیچر کروا لیے. جی انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پولنگ 40 فارم ہے, یہ لے کے پہنچ جاتے عدالتوں میں, نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی. یہ گھر سے بیلٹ باکس بھر کے انہوں نے صبح ہی پولنگ سٹیشنوں کے اندر رکھ دیے تھے اور جہاں پہ خواتین تھی ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ان کو کھولنا نہیں ہے تب تک جب تک ہم آ کے نہیں کھولیں گے, اور ان کو تھریٹ بھی کیا. لیکن خاتون تھی بیچاری چپ کر کے بیٹھی رہی, پولنگ ہوتی رہی چپ کر کے. لیکن یہ اپنی گنڈا گردی انہوں نے اس طریقے سے دکھائی کہ انہوں نے تھریٹ بھی کیا اور ان کو ہراساں بھی کیا اندر. لیکن یہ سمجھتے ہیں یہ 1990 کا الیکشن ہے, یہ یہ نہیں سمجھتے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں پہ 2-4 اخبار کے ایڈیٹروں کو سامنے بٹھا کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول دلوا رہے تھے کہ بھی ہم نے شفاف الیکشن کروائے اور ہمیں کوئی گھپلا نہیں کیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, 1 منٹ میں پوری دنیا میں خبر چھا جاتی ہے. جنگل میں آگ لگے تو پورا جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. لیکن 21 اپریل کو 8 فروری والا ایکشن رپلے کرنے والا ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور بالکل ان کی اس گنڈا گردی کو ہم اس سے مذمت بھی کرتے ہیں. سیاسی استحکام نہیں آتا, آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں معیشت مضبوط نہیں ہوتی, لیکن سیاسی استحکام لانے والے جو ہیں جب وہ خود گڑبڑ کریں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ لانے والے تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے اس ملک میں, مگر سیاست دانوں نے بھی تو آپس میں کوئی اتحاد نہیں کیا نا جی. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ تو اب آئی ہے نا جی سیاست میں. بے شک خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 22 سال سے سیاست کر رہے تھے, مگر وہ مطلب ایک جنگل میں پھر رہے تھے. 2018 میں آئے نا, ابھی آئے ہیں نا ایک لحاظ سے, ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے بھی مطلب کہ جب نواز شریف و بے نظیر کے خلاف وہ اور اپنا ایوب خان فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف, تو ہم نے کبھی بھی ایک ہو کے سیاستدانوں نے ایک ہو کے کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. چلو مانتے ہیں کہ اپوزیشن ہوتی ہے, مگر اپوزیشن بھی اسی سکے کا دوسرا رخ ہوتا ہے. اپوزیشن آنے والی حکومت ایک لحاظ سے ہوتی ہے. ہم نے کبھی مل کے کام کرنے کی کوشش نہیں کی. اپوزیشن کبھی بھی جیسے ایک فارن پریزیڈنٹ آتا ہے کسی ملک کا, جیسے رئیس صاحب آئے, وہاں پہ اپوزیشن کو نہ ان سے ملنے دیا گیا نہ ملایا گیا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جی یہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپوزیشن کو دشمن سمجھا, اپوزیشن کو اپنا نہیں سمجھا کہ یہ بھی اتنے ہی محب الوطن ہیں. کمنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, کمنگ گورنمنٹ میں نے پہلے عرض کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے رویے جو ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے. کھلے دل سے اپوزیشن کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, کھلے دل سے کل کو الیکشن کے رزلٹ ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. جب سیاستدان آپس میں ایک ہو جائیں گے نا تو پھر کوئی بھی طاقت جو ہے ان کو ہلا نہیں سکتی, کیونکہ خود ان کے اندر اتنی لڑائیاں, اتنے جھگڑے, اتنے اختلافات ہیں. تو اس کا دوسرے جو فریق ہیں, جو دوسرے
پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ دوسری ہو، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیشینس شوڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر، کوئی ایجنڈے پہ تو اکٹھے ہو جائیں نا، قوم کی ترقی پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک نقطے پہ تو آئیں کہ اچھا بھائی یہ کام جو حکومت آئے گی وہ یہ کام کرے گی. ٹھیک ہے، چلو یعنی ایک کنٹینیو پلان ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر جو ادھر ادھر کی طاقتیں ہیں وہ شہزاد صاحب آپ یہ بتائیں، یہ جو بات اشاری صاحب کر رہے ہیں تو یہ سیاستدان کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ دیکھیے سر، میں آپ کو بتاؤں سیاستدان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. سیاستدان بالکل اکٹھے ہوتے ہیں، اور سیاست میں کبھی سیاست کے دروازے بند نہیں ہوتے. فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے، فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے وہ فلیکسیبلٹی ایز اے اپوزیشن ہم نے اسمبلی کے اندر وہ شو کی ہے. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہوگا ہمارے 2 ارکان کا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ رکنیت جو ہے سسپینڈ کر دی. تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارے 2 ارکان کی رکنیت سسپینڈ کرنے کے بجائے وہ قادر پٹیل کی بھی ساتھ میں رکنیت سسپینڈ کر دیتے. تو ہم کہتے ہیں ایکوالٹی، بات کر رہے ہیں، مورالٹی سب کے لیے ایکول ہے. آپ نے ہمارے 2 ارکان کو سسپینڈ کیا، اور آپ نے جو قادر پٹیل جو کہ اسمبلی کے اندر جو جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا اس میں فزیکل ہوا، اور ہمارے ممبرز کو اس نے فزیکل کر کے شولڈر سے شولڈر جوڑ کے اور اس نے ہراساں کیا، اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوا. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں پولیٹیشینز اکٹھے ہو جاتے صاحب ہیں. قادر پٹیل کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا جو ٹیسٹ کرائے تھے اس میں وہ کچھ یہ جو نشہ وغیرہ کی، اس لیے یہ دشمنی کے طور پر نام نہیں لیتے آپ. That doesn't matter. وہ ہمیں وہ چیز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. But right now we are saying کہ ہم جو اسمبلی کے فورم پہ اگر ایک ممبر کے لیے لاز ہیں تو وہ لاز تمام ارکان کے لیے ایکول ہیں. اگر آپ نے ہمارے 2 ارکان کو سسپینڈ کیا تو ان کو بھی سسپینڈ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ ہم سے غلطی ہوئی، کچھ ان سے غلطی ہوئی، اور اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بھی پنش کیا، انہیں بھی پنش کیا. لیکن جب ہمیں وہ ایکوالٹی نہیں دکھے گی، ہمیں جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے گا، دھکیلا جائے گا، ہمیں ہراساں کیا جائے گا، فزیکل ہوا جائے گا، کیونکہ وہ چند ایک مفاد پرست ٹولے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور مفاد پر دیکھیں، وہ جیسے سر عرض کر رہے ہیں کہ سیاستدان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، تو میں سر کو بتاؤں کہ سیاستدان اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں جو سیاستدان مفاد پرست ہوتے ہیں، جو ملک کا مفاد کو سامنے نہیں رکھتے، اپنے مفاد کو رکھتے ہیں، وہ ضرور اکٹھے ہوتے ہیں. سر آپ نے دیکھا کہ یہ پی ڈی ایم پرو میکس 2 بنا ہوا ہے. پہلے دیکھیے پیپلز پارٹی الگ ہوتی تھی، مسلم لیگ نون الگ ہوتی تھی. الیکشن میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، اس سے پہلے پی ڈی ایم 1 میں اکٹھے تھے، پھر الیکشن کے بعد یہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ انہیں آئینی عہدوں کی ڈسٹریبیوشن کرنی تھی. ملک کے بارے میں دیکھیے کچھ نہیں سوچ رہا. ہم جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لوگ ہیں، اگر ہم بولتے ہیں تو ہم گندے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میرٹ کی بات نہیں ہے، رول آف لا کی بات نہیں ہے، سچ بولنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ سچ بولو گے تو لوگ آپ کو دھکیلیں گے، آپ سچ بولو گے تو آپ کو گندا کیا جائے یہ گا. پوائنٹ آ گیا. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں، جو آپ کی پارٹی میں جو سیاست آپ کے رہنما ہیں مختلف بیانات دیتے ہیں جس سے بہت برا میسج آتا ہے. اب جیسے کہ شیر افضل مروت کو اپنے پی ایس سی کا چیئرمین بنانے کی بات کی گئی تو اس میں آپ کے کوئی ساتھی ان کے خلاف ہو گئے. آج احمد رضا کو بنانے کی بات کی گئی، اس پہ مخالفت. آپ اکٹھا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ تو اپنی پارٹی میں اکٹھے نہیں ہوتے. دیکھیے سر میں بتاؤں، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈفرینٹ تھاٹ آف اوپینینز ہوتی ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. آپ ایک گلدستہ ہوتا ہے نا، گلدستے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے. پارٹی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لاتی ہے، کسی ایک کا نام پٹ کرتے ہیں، 4 کی مخالفت ہوتی ہے. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے، جہاں پہ بولنے کی آزادی ہو، جہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی آزادی ہو. اس چیز کو تو ہم قطعاً برا نہیں چلو سمجھتے. یہ تو حسن ہو گیا. تو یہ جمعے کو آپ کیوں مظاہرے کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا اب؟ دیکھیے مظاہرہ تو یہ تو ایک سمبولک ہے. اٹس اے سمبولک پروٹیسٹ کہ جو ہمارے ساتھ ضمنی الیکشن میں ابھی ہوا، جیسے زیبا صاحبہ نے کہا، اٹس اے سمبولک. دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم آسمان نیچے لا سکتے ہیں، نہ زمین کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. جو ہونا تھا وہ 8 فروری کے بعد ہو گیا. لیکن ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان فنڈامنٹل رائٹس رکھتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے، ہمارا یہ پروٹیسٹ کرنا ایک سمبولک پروٹیسٹ کرنا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جیسے زیبا صاحبہ نے کیا کہ پرویز الہی صاحب کی مسز اور ان کی سب کی ویڈیو سامنے ہے.
پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیے ان کے چہرے جو ہیں وہ عیاں ہو چکے ہیں, ابھی کوئی ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک سمبولک پروٹیسٹ کرنا ایز اے اپوزیشن ہمارا حق ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو پہلے بھی چوری کیا تھا اور اس کو کنٹینیو رکھا اور ضمنی میں ہمارے ساتھ پھر دھاندلی کی. دیکھیے بظاہر آپ بھی دیکھیے میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ بتائیے آپ کے دل کی آواز کیا کہتی ہے, آپ کی پلس لوگوں کی کیا ہے؟ کیا عوام خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ جائیں ریڈی والے کے پاس جائیں, چائے والے کے پاس جائیں, مزدور کے پاس جائیں, جس کے پاس جائیں, میسج اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ عوام کا اصل شہزاد ہم نے یہاں لینی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم زیبا ناز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ چودھری پرویز علی اور مونس علی کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جی زیبا ناز صاحب آپ یہ بتائیں کہ خاص طور پر کیونکہ آپ بڑی ساتھی ہیں پرویز علی کی اور مونس علی کی, یہ جو الیکشن میں شکست فاش ہوئی ہے اور ہزاروں ووٹوں سے وہ ہارے ہیں, تو یہ کس بات کی پیدائش ہے؟ کیونکہ اب ان کا بھتیجا جو ہے بھانجا جو وہ زیادہ بھتیجے اور بھانجے کی تو بات نہیں ہے, بات تو یہ ہے ہمارے اپوزٹ ہمارے حریف ہی کھڑے ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ تعلق تو ہٹ گیا اسی وقت جب انہوں نے چادر اور چار دیواری کو چاک کیا, جب ایک بہن بھائیوں میں شجاعت صاحب کا اور پرویز علی صاحب کا جب مخالفت ایک دوسرے کے سامنے سر چڑھ کے بولنا شروع ہو جائے تو وہ تعلق داری نہیں رہتی. یہ شیطانی ٹولے کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے چودھری شجاعت صاحب, جب یہ شہباز شریف ان کے گھر آنا شروع ہوئے, یہ ادھر جانا شروع ہوئے, اور زرداری ان کے گھر آنا شروع ہو گیا, یہ ادھر, ان کو تو ایک نیا رستہ مل گیا, اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور فائدہ اٹھایا. انہوں نے منسٹریاں مانگی, انہوں نے منسٹریاں دے دی, اس کے عوض میں انہوں نے ہمارے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا. تو گھر میں جب بات یہ بتایا کہ یہ ضمنی الیکشن اسی طرف ہی آنا چاہ رہی ہوں احسان صاحب, لیکن ضمنی الیکشن میں بھی وہی کام ہوا کہ کل کا لونڈا آج آ کے چودھری پرویز علی صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے تو جیت گیا, جس کو لوگ جانتے نہیں تھے, جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آلو باٹا بھی کوئی چیز ہے, وہ چودھری پرویز علی صاحب کے ہاں جی وہ چودھری پرویز علی صاحب کے مقابلے میں آ کے اپوزٹ آ کے ہاں جی. تو یہ باتیں ان کی خود کی بدماشی کی تھی, وہ کھلے عام سر چڑھ کے بولی اور انہوں نے ہرانا تھا, انہوں نے ہرا دیا. جیسے انہوں نے مقابلے میں اس بچے کو کھڑا کر دیا چودھری پرویز علی, وہ وفادار سیاستدان ہے. یہ نواز شریف اور یہ زرداری یہ پرویز علی صاحب کے گھروں میں جا کے ان سے سیاست سیکھتے تھے, ان سے اچھے برے طریقے سیکھتے تھے, لیکن آج وہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ انہوں نے آ کے تو اس بچے کو پرویز علی صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر پرویز علی صاحب کو ہرا دیا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, لیکن وہ ندامت نہیں ہوئی ان کو کہ ہم نے کتنا گھٹیا کام کیا ہے, ہمیں کوئی تو عقل کا کام کرنا چاہیے تھا. عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, کیا ہے کیوں چھوڑے پرویز علی صاحب عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑے, وہ حق سچ پہ کھڑے ہیں اور نہیں کوئی ان کو سزا نہیں مل رہی. یہ ٹھیک ہے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں غروب بھی ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ آج ہمارے یہ وزارتیں لے لی ہیں ہم نے تو ہم دنیا میں آگے. میں پہلے مونس علی کو سنا ہے جی, مونس علی نے یہ کہا ہے کہ میرے ڈیڈی نے مجھے کہا ہے کہ میں 40 سال سے فوج کا خدمت گزار ہوں جی, تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب مونس آپ نے رابطہ نہیں رکھنا فوج سے جی, کیونکہ انہوں نے مجھے ڈسا ہے تو تمہیں بھی یہ معاف نہیں کریں گے. تو جب آپ کی اس انتہا تک آپ کی دشمنی ہے, دیکھیں احسان صاحب دشمنی ہو یا محبت ہو, جہاں پرویز علی صاحب ڈٹ چکے ہیں ساری عوام ان کے پیچھے ہے اور ان کی آواز کے پیچھے لب ہے کہہ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک عمران خان صاحب ہیں, پرویز علی صاحب ہے, مونس صاحب ہے, اس پاکستان کا اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. آپ یہ بتائیں یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں چودھری مونس علی اور پرویز علی کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی متحرک نہیں تھی. نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے. آپ جیسے زیبا صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں, پی ٹی آئی بالکل ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گی. یہ بات تو بالکل غلط ہے, غلط تعصب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف مونس علی کے ساتھ ہے, پرویز علی کے ساتھ ہے. دیکھیے بہت کلیئر ہے, پرویز علی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور وہ ہمارا حصہ ہیں.
پرویز الہی صاحب کو ہرایا گیا ہے, مونس الہی کو ہرایا گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جیسے کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے, بیلٹ پیپرز پہلے ہی بیلٹ بکس جو ہیں وہ اٹھا لی گئی تھیں, اور وہ ان کو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ باکسز فل کر دیے گئے تھے. تو اس لیے یہ تاثر دینا اور اس کو ان چیزوں کو ہماری چیزوں سے کر کے نفی کرنے کی کوشش کرنا, یہ تاثر کریٹ کرنا, یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور مین حصہ ہے, اور ہمیں ان پہ ہمیں فخر ہے. انہوں نے دیکھیے وہ ہمارا حصہ پاکستان تحریک انصاف کا بنے, پر انہوں نے اپنی ان ساری مشکلات اور ان ساری تکالیف سے جو ہے یہ ثابت کیا, اور جو ان کا وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ان کا ڈٹے رہنا ہی بیسکلی, اگر وہ نہ ڈٹے ہوتے اوروں کی طرح پریس کانفرنسز کر لیتے تو شاید آج وہ آسانیوں میں ہوتے. ان کا ڈٹا رہنا ہی جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں جی جو ہے انہوں نے بڑے کرتا دھرتوں کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں مانا, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ یہ جو ایران کے صدر آئے تھے ابراہیم رئیسی صاحب, ان کو خیبر پختونخوا کا دورہ نہیں کرایا گیا, اور نہ ہی اپوزیشن کے کسی رہنما کو ان سے ملوایا گیا. تو کیا یہ نظام اس طرح چلنا چاہیے, یہ کام اسی طرح چلنا چاہیے؟ دیکھیے سر, میں نے جیسے آپ کو ایک دفعہ پہلے ایک بات عرض کی تھی, اور میں آج اس کو رپیٹ کر رہی ہوں کہ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ صرف اور صرف نون لیگ کے ورکرز کی جو ہیں وہ سی ایم صاحبہ ہے؟ کیا وہ تمام پاکستان کے لوگ بسنے والے 22 کروڑ عوام کی سی ایم صاحبہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کسی عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے حرکت کی, یہ ویسے کچھ نیا نہیں ہے. پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں مل پاتی تھی, لوگوں کو نہیں مل پاتی تھی. تو یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ پرانی چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. وہ بیسیکلی انسیکیور لوگ ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں جو ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ جو ہے یہ اس بات کو ریز کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی اس میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. دیکھیے آج زرتاج گل صاحبہ نے جو اسمبلی کے اندر ایک بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ خواتین اور یہ باقی سب لوگ جو ہے نا کہ ہماری سیٹوں پہ آئے بیٹھے ہیں, تو یہ کس طریقے سے سرخرو ہیں, کس طریقے سے سر اوپر کر کے یہ ہماری تنخواہیں, ہمارے سیٹیں, ہماری عوام, ہمارا مینڈیٹ, ہمارا سب کچھ, ہمارے حلقے کی عوام کے ساتھ دھوکھا اور سب کچھ, وہ سب چیزیں ہیں. تو دیکھیے اپوزیشن کو نہیں ملا, یا کے پی کے صوبے کو نہیں لے گئے, آپ کراچی لے گئے, پنجاب لے گئے, کے پی کو نہیں ملا. تو دیکھیے حکومت جب ہوتی ہے تو وہ حکومت جو ہے تمام لوگوں کو اور اپوزیشن کو ایک سپیس دیتی ہے. جب آپ سپیس نہیں دے رہے ہو اور آپ ہمیں ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم سے جوک در جوک یہ بھی ایکسپیکٹیشن کریں کہ ہم جو ہے ہر وہ آپ کی بات مانیں اور وہ ہر چیز کریں جو کہ جیسے وہ اعلیٰ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابراہیم رئیسی صاحب ایران کے صدر آئے, ان کو تو نہ وزیر اعظم نے استقبال کیا, نہ ایئرپورٹ میں کو لینے گیا, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پاکستان کے اور ایران احسان صاحب ان کے پاؤں میں مہندیاں لگی ہوئی تھی. مریم صاحبہ ابھی کوئی اردن سے آ جاتا, یا کوئی اٹلی سے آ جاتا, یا کوئی اور ان کے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی آ جاتے, میں وہی نہیں کہنا چاہتی تھی, قطر سے ان کے کوئی فرینڈ آ جاتے ملنے کے لیے, تو یہ سب سے پہلے یہ ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتیں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی, حق نہیں کرتی. اور انہوں نے, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پیچھے ایک وقف آیا تھا, انہوں نے خود ہاتھ ملائے, مریم اورنگزیب نے بھی, اور انہوں نے وہ اوائڈ کر رہے تھے عورتوں سے ہاتھ ملانے کے لیے. اور ہمارا یہ مذہبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عورتیں شیک ہینڈ, سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے, تو انہوں نے پھر ہاتھ ملائے. تو پھر پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے ملایا, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ملایا, اور پھر وہ ان سے نظریں چرا کے آگے کو نکل رہے تھے, اور یہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہ رہی تھی. یہ تو فحاشیت کی عالم تو ان کا یہاں سے ہی شروع ہو گیا.
کہ یہ کس حد تک اپنے آپ کو نمایاں کر کے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے نہیں، میں اس لیے لانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنے آپ کو ٹک ٹاکر میڈم جو ہے یہ اپنے آپ کو کس طرح شوشا میں دکھانا چاہتی ہے اور کیا کر رہی ہے. اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا کس نے؟ یہ خود پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے تو آ کے وہ کیا نام ہے یہ ہماری کیا جو ابھی بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں آواز اٹھائی سرتاج گل صاحبہ نے، ہاں جی انہوں نے اٹھائی وہ، تو وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ واقعہ یہ اتنے شرمندے ہیں، اتنے بے شرم ہیں، ہمارے مینڈیٹ چوری کر کے ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ہمارے دینے والے ہماری تنخواہیں اور ہمارا بجٹ یہ خود لوگ عیش اڑا رہے ہیں بے شرمی سے، ڈڈائی سے، اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس لیے وہ منظر عام پہ نہیں آتے کہ لوگوں کے درمیان میں جائیں گے تو لوگ ہمارے اوپر تو کریں گے. شہزاد خان صاحب، آپ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب کو تھیف منسٹر کہتی ہیں، چیف منسٹر نہیں مانتی، تو وہ کیوں آپ سے کسی قسم کے کوئی ایسا سلوک کرے جو آپ چاہ رہی ہیں؟ آپ سوال ریپیٹ کریں گے پلیز؟ میں نے گزارش کی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہیں وہ تھیف منسٹر ہیں، یعنی چور چیف منسٹر ہیں، تو وہ پھر آپ سے اتنا سلوک کیسے کرے جیسے آپ یہ چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے وہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں پہلے وہ چیف منسٹر بننے سے پہلے اس پوسٹ پہ آئی نا، مریم نواز صاحبہ. میں مریم نواز نہیں کروں گی، مریم صفدر صاحبہ، ٹھیک ہے، سو بہتر یہ ہوگا. تو مریم صفدر صاحبہ جو ہے پہلے جس سیٹ پہ آئیں وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹ تھی، راتوں رات وہ سیٹ تبدیل کر لی. چلو وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کی بیٹی تھی، ان کو جو ہے سی ایم بنا دیا. اب سی ایم کے وعدے وحید ہوئے تھے تو انہیں بنانے تھے، تو جو وعدے وحید تھے پورے کرنے تھے. خیر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب جب انہیں بن گیا تو اب میرا عرض یہ ہے کہ وہ اب ایک آئینی عہدے پہ بیٹھی ہیں، تو وہ خاتون آئینی عہدے کا تقدس اور اس کے پروٹوکول کا احترام کریں، اور سب سے پہلے وہ خاتون اس آئینی طریقوں کو جا کے سیکھے جو کہ اس کی ابھی گرومنگ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی اس میں آئینی تقدس، اخلاقیات اور ان چیزوں کا فقدان ہے، ابھی وہ سیکھنے کے فیز میں ہے. جیسے کبھی وہ خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے سیکھنے میں، تو اب میں یہ کہوں گی کہ مریم صفدر صاحبہ سیکھنے کے فیز میں ہے. کبھی وہ ٹک ٹاکر صاحبہ جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اسکول میں، کبھی اسکول کے بچوں کے ساتھ کرتی. تو خدارا آپ میکانزم پہ بات کریں، آپ پالیسیز پہ بات کریں، آپ عوام کو داد رسی پہ بات کریں، عوام کی مشکلات پہ بات کریں. آپ یہ اپنی سیلف جو آپ چیزیں کر رہی ہیں ان سے نکلیں، ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ وہ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھی ہیں تو وہ عہدہ جو ہے ان سے تقاضا کرتا ہے اس پروٹوکولز کا، وہ عہدہ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. وہ عہدے کا تقاضا ہے. ہمیں مریم نواز سے کچھ نہیں لینا دینا، ہم اس عہدے کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جو سی ایم، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ہے، جس عہدے پہ وہ برجمان ہے، اس عہدے کا تقدس کا اور اس عہدے کی جو ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. شہزاد خان صاحب اب دیکھو نا، انہوں نے جو آٹا تقسیم کیا ہے بلا شرکت غیر انہوں نے پی ٹی اے کے لوگوں کو بھی دیا ہے، سب میں تقسیم کیا ہے، تو وہ تو بڑا اپنا حسن سلوک کر رہی ہیں. اب وہ خواتین کے لیے موٹر سائیکلیں بھی دے رہی ہیں، لیپ ٹاپ بھی دے رہی ہیں اور مختلف کام کر رہی ہیں، اور کسانوں بھی انہوں نے بڑا اچھا پیکج دیا ہے. اب 3900 روپے من کی گندم خریدی جا رہی ہے جس سے لوگ کسان بڑے خوشحال ہو رہے ہیں. دیکھیے 3900 روپے کی من گندم تو آپ کا حساب کھول کے دیکھ لینا پہلے کتنے روپے من تھی. آپ ذرا دیکھیے پہلے بھی 39 روپیز تھی. اب وہ مریم صاحبہ جو 3900 روپے من، اب جو ہم زمینوں والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے 3900 روپے من نہیں ہے، تو اب اس میں مریم صاحبہ نے کیا خاص بات کر دی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنا جگرا اور اتنی ہم ہمت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کریں تو صحیح. ابھی تو بظاہر جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ صرف ایک دکھاوا ہی ہے اور وہ اس کی حقیقت میں کوئی وہ نہیں ہے. سو کوئی پالیسیز اس طرح کی کہ میں ایک پروفیشنل بندی ہوں، مجھے اس کی کوئی پالیسیز، اس کا میکانزم، کوئی مجھے عوام دوست پالیسیز دکھیں گی تو میں ضرور اس کو اپریشیٹ کروں گی. اور اگر نہیں، گنڈا پور صاحب نے اپنے 2 ماہ میں کچھ کیا ہے جو آپ بتا سکیں لوگوں کو؟
جی بالکل، علی امین گنڈا پور، دیکھیے سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور کا جو آپ کے سامنے ہے، دیکھیے انہوں نے بہت بڑی ہمت کا کام کیا کہ پرائم منسٹر سے جا کے ملے، اپنے جو ہے صوبے کے لوگوں کے بارے میں بات کی، اچھا، انہوں نے گڈ گڈ. وہ پولیس کے نظام کو جو ہے وہ واپس اس نظام پر لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہاں جی علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ سو کال سوشل میڈیا پر جو ہے نا ٹک ٹاکس پہ، انسٹا پہ، یا ان کے پیچھے جو ہے چلتے پھرتے لوگ جو ہے نا ان کی خوشامد کے لیے جو ہے نا ریلز نہیں بنا رہے. علی امین گنڈا پور صاحب کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط آپ سے یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ود ان 4 months آپ کو کے پی میں کام جو کر رہے ہیں وہ بظاہر جب بڑھ جائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو دکھیں گے اور اس کے بارے میں سب بات کریں اچھا گے. زیبا ناز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آخری 1 منٹ ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کام کر رہے ہیں، گنڈا پور جو کام کر رہے ہیں، ابھی جیسے کہ انہوں نے بتایا گنڈا پور بہت کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مریم نواز بہت کام، آپ یہ بتائیں. مجھے بتا دیں مریم صاحبہ کا کوئی ایک ٹیڈی پیسے کا کام کسی جگہ پہ انہوں نے کیا ہے تو مجھے نشاندہی کروا دے کہ یہ مریم صاحبہ نے کیا ہے. وہ تو لوٹنے کی مشینری ہے، لوٹنے کے لیے آئی ہوئی ہے، لوٹ کے کہاں سے صفائی کرائی ہیں، جگہ جگہ پہ تو ڈھیروں گند پڑا ہوا ہے، وہ بھی پیسہ کھا گئے. رمضان پیکج کا ایشو بنا کے لوٹ مار کی، وہ بھی پیسہ کھا گئے. اور کون سے انہوں نے کام کیے ہیں؟ مجھے ایک کام ہی گنوا کے دکھا دے اور پوائنٹ پہ لے جائیں کہ یہاں پہ مریم صاحبہ نے صفائی کروائی ہے، اور جس کو 10 روپے دے دیے اور کروڑوں روپے کے لکھ لیے. یہ تو وہ شروع سے کرتے ہیں، کوئی آج کا نیا کام تو نہیں ہے ان کا کہ پیسہ خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے اور لوگوں کی چمڑیوں سے پیسہ نکالنے کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں. کیونکہ نہ کسی کو روزگار مل رہا ہے، نہ کسی کو کاروبار مل رہا ہے، نہ کوئی آگے سے امید ہے. مہنگائی اس قدر کر دی ہے کہ جینا دوبر کر دی ہے. اب نان بھائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جیلیں بھر دی ہیں. محترمہ زیبا ناز صاحبہ، محترمہ شائستہ کھوسہ صاحبہ اور جناب سہیل لشاری صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے ایک اچھی تجاویز ہمارے چینل کے ذریعے عوام تک پہنچائی. میں آپ کا اور دیکھنے والوں کا مشکور ہوں. انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی دوسرے پینل کے ساتھ. اللہ حافظ.